آج ہم چند لمحے پھر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے آپ کی حضوری میں خداوند کے کلام کو اس طور پر جس طرح میں نے سیکھا ہے میں آپ تک لانا چاہتا ہوں۔ پچھلے ہفتے ہم نے روح الپینتیکوست کے حوالے سے چند ایک باتیں سیکھیں اور اسی کو ہم آگے جاری رکھتے ہوئے چند ایک اور باتیں سیکھیں گے، اور خداوند نے زندگی دی تو آئندہ دنوں میں اور ہم گہری باتوں میں سیکھیں گے۔ آئی ایم پریئنگ، اور خداوند کے روح سے میری یہ ریکویسٹ ہے پاک روح القدس سے کہ خداوند وہ گہری باتیں ریویل کر، تاکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ بات کر سکیں۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم پینتیکوست کے متعلق بات کرتے ہیں، کیونکہ عید پینتیکوست کا نام سنتے ہی کئی دفعہ لوگ ڈسکریج ہو جاتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں یہ پینٹیکاسٹل لوگوں کا تہوار ہے اور اس لیے وہ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ نہیں جی یہ عید پینتیکوست جی جب بھی ہم پینتیکوست کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ وہ لوگ جو شاید غیر زبانیں بولتے ہوں گے، صرف ایک طرف ہماری سوئی جو ہے وہ اٹک جاتی ہے، اور پھر اسی لیے ہم اپنی عبادات میں اپنے گھروں کے اندر روح القدس کی بات بہت کم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا نالج بہت کم ہے، ہم اس کو سٹڈی بہت کم کرتے ہیں، ہم کلام کے حصوں کو بہت کم پڑھتے ہیں، جہاں پر روح القدس کی بات آتی ہے شاید اس پر غور نہیں کرتے۔ کس طرح سے؟ جیسے خداوند یسوع مسیح ہمیشہ شاگردوں کو اپنی موت کے متعلق، اپنے جی اٹھنے کے متعلق بتاتے، پر شاگرد غور نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح آج کلیسیا میں بھی روح القدس کی تعلیم شاید دی بھی جاتی ہو بہت سارے چرچز میں، پر بہت سارے لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتے کہ روح کو سمجھنا ان کے لیے شاید یہ مشکل بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک بات تو اس طرح سے بھی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے، آج ہم بلیسنگز آف ہولی اسپرٹ دیکھیں گے کہ روح القدس کہ کیا برکات ہیں ہماری زندگی کے لیے۔ اور جب میں اس پر غور کر رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اگر آپ نکال لیجئے پہلا کرنتھیوں 2 باب، اگر آپ میرے ساتھ اس حوالہ کو نکالیں اور پھر ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ 1 Corinthians chapter 2 verse 14، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ تو آج روح القدس کو سمجھنا بہت مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ آسان اس وقت جب آپ روحانی طور پر اس کو سمجھیں، مشکل اس وقت جب آپ نیچرل آنکھوں کے ساتھ، نیچرل ذہن کے ساتھ اس کی بات کریں۔ پیپل کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ پاک روح کس طریقے سے ہماری زندگیوں کے اندر ٹرانسفارمیشن لاتا ہے، پرفارم کرتا ہے، اور اسی لیے ہم اس ٹاپک کو ایک طرف رکھتے ہوئے مسیحی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ You cannot live Christian life without Holy Spirit۔ آپ مسیحی زندگی گزار نہیں سکتے اگر روح القدس آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کا تذکرہ، اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں مختلف آیات کے اندر، پال نے مختلف جگہوں پر اس کو بتایا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوگا، یہ طاقت ہمارے پاس ہوگی، تب ہم مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں، ادروائز از ویری ویری ڈیفیکلٹ۔ اور آج بہت سارے مسیحی ہیں جو مسیحی کہتے ہیں، ہاں گھروں کے اندر بھی سب کچھ ہے، تہوار بھی اسی طرح سیلیبریٹ کیے جا رہے ہیں، پر ان کے اندر زندگی نہیں ہے۔ وہ ایک آرٹیفیشل ٹری کی مانند ہیں، جو باہر سے تو خوبصورت لگتا ہے پر اس کے اندر خوشبو نہیں ہے، ایک ایسا پھول جو ریئل لگتا ہے پر ریئل نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ جب آسمان کی بادشاہت میں جائیں گے
تو یسوع نے کہے گا میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، کیونکہ جو پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوگا وہ آسمان کی بادشاہت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ نیکودیمس کو خداوند نے بات کہی، اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو اس کو میں کنیکٹ کر رہا تھا کہ کس طرح میں سمجھا سکوں ایک عام چھوٹے بچے کو اور بڑے بزرگ تک۔ تو میں یوں سمجھتا تھا کہ جیسے ایک ٹیلی ویژن ہے، جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کا کنیکشن اتار دیں تو وہ صرف ایک مٹیریل چیز ہے، اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ اسے ٹیلی ویژن تو کہہ سکتے ہیں، آپ کمپیوٹر کا سوئچ اتار دیں، آپ اسے کمپیوٹر تو کہہ سکتے ہیں، پر وہ کمپیوٹر کے اندر فنکشنز کو آپریٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب تک آپ روح القدس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے، اسی طرح سے مسیح کی خوبیاں ہمارے اندر کبھی ظاہر نہیں ہوں گی، اس کی برکات کبھی نمایاں نہیں ہوں گی۔ ہم روح کے پھلوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ کبھی نظر نہیں آئیں گے کیونکہ سوئچ اترا ہوا ہے۔ اور کمپیوٹر تو کہلاتے ہیں یا بلب تو کہلاتے ہیں پر فیوز ہو چکے ہیں، یا اس کے اندر لائٹ بڑی تھوڑی ہے۔ لوگ کہتے تو ہیں مسیحی، پر ہمارے اندر وہ زور نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے۔ کیونکہ روح القدس کے متعلق جب میں پڑھتا ہوں تو بائبل مقدس میں، جیسا میں نے آپ کو بتایا، کہ نفسانی آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اگر آپ نیچرلائز کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اٹ از ویری ویری امپاسبل ٹو انڈرسٹینڈ۔ کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ خدا اپنی روح کیسے بانٹ سکتا ہے، لیکن خدا بانٹتا ہے، اور جب وہ اپنی روح کا حصہ ڈالتا ہے تو زندگی آتی ہے اور برکت آتی ہے۔ لیکن آگے لکھا ہے روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ میں جب روح القدس کے متعلق لاسٹ سنڈے بات کر رہا تھا تو میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے کلیسیا کنوکٹ ہوئی، لوگ کنوکٹ ہوئے پینتیکوست کے دن۔ آج کنوکشن نہیں ہے، آج کلام سنا جاتا ہے، دلوں پر چوٹ نہیں لگتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نفسانیت میں خدا کا کلام سنتے ہیں، اور نفسانی لوگ خدا کے کلام کو اپنے اندر نہیں آنے دیتے، وہ اویلیبل نہیں کرتے، وہ چیزوں کو سوچتے ہیں جیسے مسیح کو ٹیسٹ کرتے تھے فقی اور فریسی، اور لکھا ہے شفا دینے کی قدرت اس کے ساتھ وہاں موجود تھی، پر کوئی شفا نہیں پا سکا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ نفسانی آنکھوں سے اس کو دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اور بائبل مقدس میں ایک اور جگہ پر لکھا ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، اگر ہم روح سے علیحدہ ہو کر جسمانی مسیحی بن جاتے ہیں، یو کی ناٹ پلیز گاڈ، یو کی ناٹ بی اے جوائفل کرسچن۔ آپ روح کی برکات کو اپنے اندر ویلکم نہیں کر سکتے، کیونکہ لکھا ہے جسمانی لوگ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بشرطے کہ روحانی ہو، تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ مگر جس میں مسیح کا روح نہیں، یہ بڑی خطرناک قسم کی آیت ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ ہم ہو ہی نہیں سکتے اس کے جب تک پاک روح ہم پہ مہر نہ لگائے۔ پاک روح آتا ہے اور وہ مسیحیوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ مسیح نے ہمیں خرید تو لیا، پر مہر روح القدس لگاتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ خدا کے لوگ ہیں۔ ان دس ورلڈ بہت سارے لوگ کوالٹی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی اپنی ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں تاکہ اگلی زندگی آسان ہو جائے، لیکن ہم مسیحی زندگی کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتے کہ ہماری مسیحی زندگی اچھی ہو جائے، اس کے اندر پھل نظر آئیں۔ ہم ایک امیر شخص اس دنیا میں بننا چاہتے ہیں اور وہ دولت اسی دنیا میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن روح کی دولت کو ہم اپنی زندگیوں میں حاصل نہیں کرنا چاہتے، ہم اس سے بے بہرے ہیں۔ اور کلام یہ بتاتا ہے اگر
ہم میں مسیح کا روح نہیں تو ہم اس کے بھی نہیں ہیں. So we need to have a desire. ہمارے اندر یہ ڈیزائر ہونی چاہیے کہ ہم اس انوائنٹنگ کو، اس ہنگر کو پالیں. جس طرح کلیسیا، جس طرح 120 کی جماعت ٹھہر گئی 10 دن تک، وہ ٹھہرے رہے. ان کے اندر ایک بھوک تھی، ان کے اندر پیاس تھی، اور وہ اس انوائنٹنگ کو لینا چاہتے تھے. بھوک اور پیاس میں وہ اپنی اسپرٹس کو سیٹسفائی کرنا چاہتے تھے. اور آج کا مسیحی اپنی اسپرٹ کو دولت سے سیٹسفائیڈ کرنا چاہتا ہے، چیزوں سے سیٹسفائیڈ کرنا چاہتا ہے. پر بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ سیٹسفیکشن جو خدا دیتا ہے وہ بیان سے باہر ہے. اطمینان جو خدا کی طرف سے ہے اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. اسی لیے خداوند نے اس سامری عورت سے بھی کہا کہ جو چشمہ میں، جو پانی میں تمہیں دوں گا وہ تیری اندر کی پیاس ختم کر دے گا. تجھے پیاس نہیں لگے گی. تو جس طرح سے ابتری کی زندگی گزار رہی ہے، زناکاری کی زندگی، یہ چشمہ تجھے اس سے آزادی دے دے گا. میں کلام مقدس میں سے جب دیکھتا ہوں کہ بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے، کولوسیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 27ویں آیت میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے، جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے. مسیح ہم میں روح القدس کے وسیلہ سے رہتا ہے، اور وہ جلال کی امید ہے. خدا نے یہ چاہا کہ وہ اپنے جلال کو، اپنی قدرت کو روح القدس کے وسیلہ سے جب وہ اس دنیا سے جائے تو ظاہر کرے، تاکہ وہ ہمیں یتیم نہ چھوڑے. اگر آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جسموں کے اوپر یسوع کے لہو کی مہر ہونی چاہیے، اور آپ کی زندگی روح القدس سے معمور ہونی چاہیے. جب روح القدس سے ہم معمور نہیں تو ہم دنیا کی چیزوں سے معمور ہیں. اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ آج کیا وجہ ہے کہ ہم مسیح کی خوبیاں بیان نہیں کرتے، ہماری زندگیوں سے وہ باتیں نظر نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مسیح ہمارے اندر ہے پر ابھی مردہ مسیح ہے، اس کی جگہ بدل چکی ہے. ہم نے ہولی اسپرٹ کی خوبیوں کو اپنے اندر نہیں لیا تاکہ پاک روح آئے اور مسیح کی جلال کی اس بھید کی دولت کو ہماری زندگی سے ظاہر کرے. میں جب بائبل مقدس کو دیکھ رہا تھا تو یہاں پر لکھا ہے ایکس چیپٹر 1 ورس 8 میں، اعمال کی کتاب چیپٹر 1 ورس 8، یہاں پر لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. روح القدس جب تم پر نازل ہوگا، پہلے روح ہر شخص پر نازل نہیں ہوتا تھا. ہم نے اس کے بارے میں کئی دفعہ سیکھا. روح نبیوں پہ آتا تھا، خاص لوگوں پہ آتا تھا، اور پینتیکوست کے دن روح عام لوگوں کے اوپر آیا. اور روح القدس پہلے سٹے نہیں کرتا تھا دنیا میں بلکہ چلا جاتا تھا، لیکن پینتیکوست کے دن اس کا جب نزول ہوا تو وہ دنیا کے اندر جیسے مسیح رہا، آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے. آج روح القدس چلتا پھرتا ہے. آج کلیسیاؤں کے اندر روح کے کام نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ روح پہلے جیسے رنجیدہ ہو کر چھوڑ جاتا تھا، اب یسوع نے کہا میں جاؤں گا اور اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے اندر رہے گا. اب پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے، ہم اسے رنجیدہ کرتے ہیں، اس کی روشنی ختم کر دیتے ہیں، اس کے کام ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ موجود رہتا ہے. یسوع کبھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جاتا، اس لیے اس نے کہا ہے I will never leave you nor forsake you. میں ہرگز تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا.
دا پاور، پہلی برکت جو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری زندگیوں میں روح کی برکت، پاور کا ذکر ہے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. قوت، انرجی آئے گی آپ کے اندر. اب مرے ہوئے کرسچن نہیں ہوں گے، دکھی کرسچن، ہر وقت پریشانیوں میں لپٹے ہوئے کرسچن، لڑائی جھگڑوں کے اندر پڑے ہوئے کرسچن، وہ مسیحی جو ہر وقت مایوسی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ڈرے ہوئے مسیحی جو غاروں کے اندر چھپے ہوئے تھے، وہ مسیحی جو مسیحی تو کہتے ہیں، اس کی ورشپ بھی کرتے ہیں، لیکن ڈیفیٹڈ لائف گزار رہے ہیں. بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب روح القدس آئے گا تو تم قوت پاؤ گے. قوت. میں جب دیکھ رہا تھا پاور، کیسی پاور خداوند نے ذکر کیا، یہ کیسی قوت تھی جس نے شاگردوں کی حالت کو بدل دیا، سوچ بدل دی، ان کے الفاظ بدل دیے، ان کا خوف جاتا رہا. میں یوں سمجھتا ہوں کہ جیسے مسیح کو قبول کرنا اٹس لائک کہ ہماری زندگی کے اندر وائرنگ ہو جائے، اور روح القدس کا ہماری زندگی میں آنا اٹس لائک اس وائرنگ کے اندر روشنی آ جائے، پاور آ جائے، اور ہماری زندگی نور بن کر چمکنا شروع کر دے. کیونکہ مسیح بھی ہے اور روح القدس کی قدرت بھی ہے. ہم روح القدس کی قدرت سے لبریز ہیں. سو جب پاک روح ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہماری زندگی میں قدرت آتی ہے، پاور آتی ہے، ہم شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میں جب پاور کی بات دیکھ رہا تھا، روح القدس کی قدرت کو، تو اس میں نے دیکھا کہ لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، گاسپل آف لوک چیپٹر 1 ورس 35 میں لکھا ہے، بائبل مقدس یہ بتاتی ہے the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. پاک روح تجھ پر آئے گا اور تجھ پر سایہ کرے گا، اور تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی. کنسیو کرنے کے لیے روح القدس کی قدرت چاہیے، برکت پانے کے لیے روح القدس کی قدرت چاہیے. کین یو امیجن دیٹ؟ جب میں اس بات کو پڑھ رہا تھا، دعا کر رہا تھا کہ قوت پاؤ گے، یہ کیسی بات ہے کہ خداوند تو نے ان کو یہ کہہ دیا جسٹ اسٹے دیئر، اور وہ ایسی قوت ہوگی جس کا تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. ایسی قوت پاؤ گے جس سے معجزے ظاہر ہوں گے. یہ وہ قوت ہے جس کا ذکر پیدائش کی کتاب میں پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ روح القدس کی قدرت سے یہ دنیا وجود میں آئی، اور آج معجزے وجود میں آئیں گے جب یہ قوت آپ کے اوپر آئے گی. اور پاک روح کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ معجزہ پرفارم کر سکتا ہے. یہ نعمت ہے، یہ برکت ہے، یہ پاک روح کی برکت ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر یسوع کے لہو کی قدرت سے معجزے پرفارم کرتا ہے. miracles happened. بائبل مقدس میں لکھا ہے، جب میں روح القدس کی قدرت کو دیکھ رہا تھا، جب ہم سیموئیل کی کتاب پڑھتے ہیں، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 16 ورس 13 میں، اگر آپ کے پاس بائبل ہو بعد میں آپ لکھ لیجئے، بعد میں اس کو ضرور دیکھیے گا. پہلا سیموئیل 16واں باب اس کی 13 آیت. جب ساؤل سے خدا ناراض ہوا اور اس نے اپنے لیے ایک اور ممسوح کو چنا، ایک اور بادشاہ مقرر کیا. یہ پورا چیپٹر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی اس میں، لیکن میں صرف ایک آیت پڑھوں گا. لکھا ہے، تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا. جب اس کے بھائیوں کو ریجیکٹ کیا تو لکھا ہے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا، انوائنٹ کیا. اور جب انوائنٹ کیا تو لکھا ہے خدا کی روح
उस दिन से आगे दाऊद पर जोर से नाजिल हुई। कैन यू इमेजिन दैट? खामोशी से नहीं आई, लिखा है जोर से नाजिल हुई। कुदरत उसके अंदर आई, जोर उसके अंदर आया, ताकत उसके अंदर आई और वो रूह से मामूर हो गया। और सिर्फ उसने नबूवत नहीं की, बल्कि उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी और खूबियां जाहिर होना शुरू हो गई। उसके अंदर खुदा की गैरत आई। जब वो जाती जूलियत के आगे गया तो रूहुल कुदस उसे गैरत दिलाता है। जो रूह से भरे लोग हैं वो इब्लीस के सामने खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना नजर आए। वो खड़े होकर उसका मुकाबला करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास कुव्वत का लिबास है। वो अपने जोर से नहीं, ये ना जोर से और ना ताकत से, ये तेरे रूह से होगा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। ये पाक रूह की बरकत है कि हम कुव्वत पाते हैं, हमारे अंदर ताकत आती है, जोर आता है। और लिखा है जोर से नाज़िल हुई। मैं देखता हूं दाऊद जब शेर को फाड़ता होगा, जब बकरी के मुंह को चीरता होगा, यह कैसा मंजर होगा। हम लोग तो कुत्तों से डर जाते हैं, कुत्ता पीछे पै जाए तो असीं भज जावांगे। आप सोचें ये कैसा नौजवान था 17 साल की उम्र में, जो शेरों और रीछ के मुंह से अपनी बकरी को छुड़ा कर लाता था, क्योंकि उसके ऊपर खुदा की रूह थी। वो खुदा का मसा किया हुआ था। ये पाक रूह की बरकत है। वो स्टैंप करता है, जिसके ऊपर पाक रूह स्टैंप कर देता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, शैतान जितने मर्जी जोर से क्यों ना आए। मैं जब इस बात को पढ़ रहा था, आई वॉज जस्ट एंजॉइंग कि उसके भाई जोरावर थे, मसल मैन, लेकिन खुदावंद ने उनको नहीं चुना। खूबसूरत थे, दाऊद से ज्यादा खूबसूरत थे, बड़े थे, खुदा ने उन्हें रिजेक्ट किया। पर खुदा ने अपनी कुदरत को, अपने जोर को कमजोरी में जाहिर किया। और दाऊद कमजोर था, टीनेजर्स बॉय, अपनी कमजोरी में रूहुल कुदस की कुदरत को जाहिर किया। पाक रूह हमें जोर देता है, हमें ताकत देता है। पाक रूह हमारी जिंदगियों के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है। उसने सैमसन की जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ तरीके से काम किया। सैमसन के अंदर हम देखते हैं कैसा जोर था। वो बड़े बड़े फाटक, इसी तरह से एक गधे के जबड़े से उसने हजारों लोगों को कत्ल कर दिया। वो तोड़ देता था रस्सियों को। आप सोचें, और उसके अंदर कौन सी कुदरत थी, ताकत थी, रूहुल कुदस की। वो सैंट्रम नहीं खाता था, ना कोई देसी नुस्खे इस्तेमाल करता था कि जी मैं देसी घ्यो पीता है। नो, उसके अंदर कौन सी ताकत थी। जब रूहुल कुदस आएगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और उस कुव्वत से सैमसन बचपन से ही, मां के पेट से ही रूहुल कुदस की कुदरत से भर गया था। मूसा के अंदर रूहुल कुदस की कुदरत को हम देखते हैं, दाऊद के अंदर देखते हैं, सुलेमान के अंदर, लेकिन सब के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से काम करती रही। रूहुल कुदस हमारी जिंदगियों में हमें शैतान से लड़ना सिखाता है। यह भी एक बरकत है, ये बहुत बड़ी बरकत है। कई दफ़ा हम कहते हैं जी मुझे कुव्वत मिल जाए, मैं मौजज़े परफॉर्म करूं। ज़्यादातर लोग पाक रूह को लेना चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है जी मैं भी मौजज़े मेरे हाथों से हों। ज़रूर होंगे, अगर खुदावंद की मर्जी है तो ज़रूर खुदावंद आपको यूज़ करेगा, लेकिन खुदा आपको शैतान के खिलाफ भी इस्तेमाल करेगा। रूहुल कुदस की कुदरत आप पर आएगी और आप शैतान का मुकाबला करना सीख जाएंगे। मैं ये सोच रहा था कि C.S. लोइस, एक बहुत बड़े, मैं पढ़ रहा था एक जगह पर, लिखा है C.S. लोइस, वन ऑफ द फेमस थियोलॉजियंस 20th सेंचुरी में, वो बयान करते हैं कि डिमोनिक एक्टिविटीज को कई दफा बयान करना बड़ा
مشکل ہے، لیکن یہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کو سائنس پروو نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح سے کسی نے بڑا پیارے طریقے سے بیان کیا کہ جیسے کووڈ کے اندر ہم اس جراثیم کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہمارے اندر کتنے اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کئی دفعہ کئیوں کے ہارٹ کے، کئیوں کے کڈنیز، کئیوں کے لنگس فیل ہو گئے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح ڈیمونک پاورز آتی ہیں اور ہماری مسیحی زندگی کو ختم کر جاتی ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں مسیحی زندگی گزاریں، آپ شیطانی طاقتوں کا، قوتوں کا، ان ابلیس کے فرشتوں کا مقابلہ کریں، تو آپ کے اندر روح القدس کی قدرت ہونی چاہیے، قوت ہونی چاہیے، جو آپ کے اندر رہ کے، کہتے ہیں نا اگر آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہے تو وائرس کچھ نہیں کرے گا۔ اگر آپ کے اندر ہولی اسپرٹ ہے تو وہ ڈیمنز جتنا مرضی حملہ کریں آپ کے اوپر، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کے اندر موجود ہے اور وہ مقابلہ کرے گا۔ He reveals deep things to God۔ ایک برکت یہ بھی ہے کہ وہ خدا کی گہری باتوں کو ہم پر عیاں کر دیتا ہے۔ یہ بڑی مشکل بات ہے۔ کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے خداوند کرتا ہے، پر وہ لوگ جن کے اندر روح القدس ہوتا ہے، جو روح سے معمور ہوتے ہیں، پینتیکوس کے دن سے آج تک خداوند ان روح القدس کے وسیلہ سے ان سے بات کرتا ہے، رویا میں، خوابوں میں، خادموں کے ذریعے، کلام کے ذریعے۔ خدا کی روح انسان کی روح سے بات کرتی ہے اور خداوند منع بھی کرتا ہے۔ لکھا ہے He reveals deep things۔ بائبل مقدس اعمال کی کتاب میں بتاتی ہے کہ اس نے کئی دفعہ شاگردوں کو مختلف جگہوں پر منادی کرنے سے روک دیا اور کہا ابھی وہاں نہ جانا، چونکہ ان کے کان ٹیون تھے، ان کا کنیکشن، ان کا وائی فائی خدا کے ساتھ بنا ہوا تھا اور وہ خدا کی آواز کو سنتے تھے۔ روح القدس روکتا تھا، وہ رک جاتے تھے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ پاک روح عیاں کر دیتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت، 1 Corinthians chapter 2 verse 10 میں، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کر دیں، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ پال کرنتھس کی کلیسیا کو بتاتا ہے کیسے ظاہر ہوئیں وہ چیزیں، روح کے وسیلہ سے۔ مجھے اور آپ کو کیسے پتا ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہت کے وارث ہیں؟ ہاں، مسیح کی مرنے جی اٹھنے کی قوت سے، لیکن روح اس پر سٹیمپ کر دیتا ہے۔ جب روح آیا، جب روح نے مہر لگا دی سب پر، لکھا ہے اور ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ یہ قدرت ہے خدا کی، یہ برکات ہیں خدا کی کہ خداوند ہم پر ریویل کرتا ہے، اپنے لوگوں پر ریویل کرتا ہے کہ تم آخری دور میں رہ رہے ہو۔ میں جوزف کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جوزف کیسے خوابوں کی تعبیر کر دیتا تھا۔ کون تھا جو اس کو بتاتا تھا کہ ایک مر جائے گا اور ایک زندہ رہے گا؟ کون تھا جو ساتھ ان گائیوں کے بھید کو اس کو ریویل کرتا تھا؟ روح القدس۔ اور لکھا ہے خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ روح القدس
وہاں پر بھی اس کے ساتھ تھا، وہ ذہن کھول دیتا تھا۔ کس نے دانیل کے ذہن کو کھولا؟ کس نے یہ زور دیا، یہ طاقت دی؟ روح القدس۔ بائبل مقدس میں میں جب بک آف جوڈ پڑھتا ہوں، یہودا کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 14 آیت، تو ابھی 7ویں پشت سے یہ تھا ہنوک، روح القدس نے اس کو تب سے بتا دیا کہ یسوع مسیح آئے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ پہلا باب اس کی 14 آیت میں پڑھ لیجیے۔ روح القدس ریویل کرتا ہے اندر کی باتوں کو، آنے والی باتیں ہمیں بتا دیتا ہے۔ دانیل میں لکھا ہے، پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانیل نے کہا، خداوند کا نام اب تک مبارک ہو، کیونکہ حکمت قدرت اسی کی ہے۔ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو مزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے۔ یہ دانیل ہے جس کے اوپر پاک روح نے نبوکد نظر کے خواب کو ظاہر کر دیا۔ نبوکد نظر نے خواب بتایا نہیں تھا، پورا چیپٹر پڑھیے۔ اس نے کہا تھا، میں خواب نہیں بتاؤں گا، خواب بھی تو مجھے کو بتائے گا۔ اپنے سارے فالگروں، جادوگروں اور سب کو کہا، اگر نہیں بتاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ پر کون سا روح تھا جس نے دانیل کے اوپر اس بات کو عیاں کر دیا جو خدا نے نبوکد نظر کو دکھائی؟ اور وہ کون تھا؟ روح القدس، پاک روح۔ روح القدس عیاں کر دیتا ہے، ریویل کر دیتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو روح القدس کو اپنا ساتھی نہیں بناتے، اس وجہ سے ان پر ان کے فیوچر کی وہ گہری باتیں، آگے چل کے کہتا ہے، وہ گہری اور پشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے۔ یہ خدا ہے۔ ایک اور برکت جو میں بائبل مقدس میں دیکھتا ہوں کہ جس دن روح القدس نازل ہوا تو انسانوں کو ملی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے ہماری منسٹری کو برکت دینی شروع کر دی۔ اور اس دن کے بعد پہلے تو نبی معجزے پرفارم کرتے تھے، عام لوگوں سے خداوند نے کام لیا، شاگردوں سے کام لیا۔ اگر ہم گاسپل آف لوک ورس 18 پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ اور بک آف ایکٹس چیپٹر 10 ورس 38 میں لکھا ہے، ان باتوں کو تم جانتے ہو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئیں۔ لکھا ہے، خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا۔ انوائنٹ کرتا ہے، قدرت ظاہر ہوتی ہے، پاور آتی ہے، شفا آتی ہے۔ پترس اور شاگرد بولڈ ہو گئے اور انہوں نے منادی کرنا شروع کی، اور ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ خداوند کے قریب آئے۔ روح القدس ہماری زندگیوں کے اندر ایک نئے پن کو لے آتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ڈیڈ ہیں، مایوسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ روح القدس کی برکت ہے۔ اگر پاک روح آپ کی زندگی کے اندر آئے گا تو آپ کی زندگی ایوری ڈے نئی ہوتی جائے گی۔ لکھا ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ زندہ کرنے والی روح، جب ہم مرے ہوئے ہیں تو پاک روح آ کے ہمیں زندہ کر دیتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ برکت ہے پاک روح کی۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں یہ برکت نہیں چاہیے، ہمیں غیر زبانوں کی برکت چاہیے، ہمیں معجزہ کرنے کی برکت چاہیے، علمیت کا کلام، وہ بھی آئیں گی، وہ نعمتیں ہیں۔ بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں
کہ روح القدس کی یہ ڈیزائر ہے، یہ بھی ایک اس کی برکت ہے کہ وہ ہمیں سکھائے، ہمیں سکھائے۔ لکھا ہے جان چیپٹر 14 ورس 26 میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار، یہاں پر روح القدس کو کیا کہا گیا ہے؟ مددگار، یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ اب یہاں پر لکھا ہے سب باتیں سکھائے گا، آپ کی ایجوکیشن کی باتیں بھی، آپ کو میرج لائف کی باتیں بھی سکھائے گا، آپ کو بڑوں کی عزت کرنا بھی سکھائے گا، آپ کو کام کرنا بھی سکھائے گا، آپ کو سکل دے دے گا۔ آپ اگر ماں باپ بنے ہیں تو آپ کو اچھے ماں باپ بننا سکھا دے گا، لیکن جب آپ اس کے تابع ہوں گے، جب آپ اس کی ماموری میں ہوں گے تو آپ کو وہ سکھاتا رہے گا، کیونکہ وہ مستقل ساتھی ہے آپ کا۔ تو اس کی یہ ڈیزائر ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ وہ آپ کو ٹیچ کرے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا جب وہ آئے گا تو وہ سکھاتا رہے گا، not just once۔ آج لوگ روح القدس کی بات کو نہیں سننا چاہتے، اس کی آواز کو نہیں سنتے، وہ ان کو سکھاتا ہے، نہیں بیٹی، نہیں بیٹا، ایسا نہ کر۔ لکھا ہے آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے، پاک روح ہمارے ضمیر کو ملامت کرتا ہے جب ہم گندگی کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں، ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں۔ پاک روح ہمیں سکھاتا ہے کہ دس از رانگ، دس از یو شوڈ ناٹ ڈو دس، اور ایک بیپ بجتی ہے، اور ہم روح القدس کی اس برکت کو اپنی زندگی میں محسوس نہیں کرتے۔ یہ برکت ہے پاک روح کی کہ وہ ہماری زندگی میں بیپ دیتا ہے، وہ ہمیں اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہمیں سکھائے۔ پاک روح صرف میسج نہیں سکھاتا، وہ سکل بھی دیتا ہے، یہ بھی ایک برکت ہے روح القدس کی۔ بائبل مقدس میں ایکسوڈس چیپٹر 31 ورس 2 سے 5 یہ اسی کا حصہ ہے، his desires to teach۔ تو وہاں پر لکھا ہے پھر خدا نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے بزلیل بن اوری بن ہور کو یہودا کے قبیلہ سے نام لے کر بلایا ہے، اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے، روح القدس سے معمور کر دیا ہے، وہ تیری مدد کرے گا۔ پر پاک روح ان کو سکل دیتا ہے جو سکل کو جانتے بھی ہیں، ان کو پالش کر دیتا ہے۔ جیسے شاگردوں میں سے بہت ساری رائٹنگ کا کام خدا نے پال سے لیا کیونکہ وہ ایک سکولر تھا، شاگردوں سے اور کام لیے، ان سے وہ کام نہیں لکھوایا۔ خداوند ہر شخص کو اس کی لیاقت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ بزلیل کا نام لے کر بلایا، خدا نے یہ نہیں کہا موسیٰ تجھے ہی سکھا دوں گا، تو ہی کر دینا، یا ہارون یا کوئی اور، ایک خاص شخص کو چنا جو روح سے معمور تھا، خدا نے اس کی حکمت کو آگے بڑھا دیا۔ سو ہولی اسپرٹ کی یہ برکت ہے، یہ ڈیزائر ہے کہ وہ ہمیں ٹیچ کرے، اور جب پاک روح پینتیکوس کے دن آیا تو اس نے ٹیچ کرنا شروع کر دیا، ڈیپر تھنگس لوگوں کو سکھائیں۔ اسی لیے لوگوں نے ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے مسیح کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ روح القدس کی ایک اور برکت لکھا ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے سچائی کی طرف۔ جان چیپٹر 16 ورس 13 لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ ہمیں گائیڈ کہاں پر کرتا ہے؟ سچائی کے رستے پر، سچائی کی باتیں کرتا ہے۔ آج میسج بدل گیا ہے، میسج کی چیزیں بدل چکی ہیں، آج لوگ مصلوبیت کا ذکر نہیں کرتے، لیکن پطرس کا میسج صاف تھا کہ تم نے اس مسیح کو مصلوب کیا۔
توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور بحال ہو۔ آج یہ کلام نہیں ہے، آج کہانیاں ہیں۔ سو پاک روح گائیڈ کرتا ہے سچائی کی طرف۔ پاک روح نے شاگردوں کو گائیڈ کیا تاکہ وہ میسج جو انہوں نے سنا، جو انہوں نے دیکھا، وہ میسج دے سکیں۔ اور ان کے میسج کے وسیلہ سے لکھا ہے ایک دفعہ 3000 لوگ، اگر آپ چوتھے باب میں جائیں تو وہاں پر 5000 مردوں کا پھر ذکر ملتا ہے، اور ایڈ ہو گئے۔ تو کوئی بتاتا ہے، لکھتے ہیں ہسٹورین، کہ تقریباً 8000 لوگ چند دنوں میں ہو گئے، کیونکہ پاک روح انہیں گائیڈ کر رہا تھا، پاک روح ان کے اندر تھا، اور ایک اور وہ سکھا رہا تھا انہیں۔ اور ایک اور چیز جس کو میں برکت کے طور پر سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، ہولی اسپرٹ گیوز اس پیس۔ اس کووڈ سیزن میں کئی لوگ ہیں جن کے اندر پیس نہیں ہے، لیکن یہ روح القدس کی برکت ہے اس دن سے آج تک کہ وہ لوگ جو روح سے معمور ہیں وہ بڑے پیسفل ہیں۔ دے آر پیسفل، دے آر تھنکنگ۔ لکھا ہے بائبل مقدس میں، اگر آپ آیات مبارکہ کو دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے کہ جان چیپٹر 14 ورس 27 میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ اب یہاں پر پیس کا ذکر کیا گیا ہے، پر خدا نے کہا وہ پیس اس طرح کا نہیں ہے جو دنیا دیتی ہے، میرا پیس فرق ہے۔ جب خدا پیس دیتا ہے تو چیزیں فرق ہو جاتی ہیں۔ اور جس دن پاک روح شاگردوں کے اوپر آیا، ایک عجیب اطمینان تھا۔ اب وہ دلیری سے خدا کا کلام سناتے تھے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے، ہمیں آرے میں چیریں گے، ہمیں ماریں گے، ہمیں کیا کریں گے۔ ایک عجیب پیس آ گیا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، روح القدس ہمارے اندر ہے، وہ ہمیں بولے گا۔ ان کو سرمن تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پاک روح ان کے اندر رہ کر ان کی زبان کے استعمال کرتا تھا، بولتا تھا، اور وہ تیر کی طرح لوگوں کی زندگیوں میں لگتی تھی اور لوگوں کے دل ٹوٹتے تھے، اور وہ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے تھے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے، یہ روح القدس کی برکت ہے کہ وہ اپنا اطمینان دیتا ہے۔ جب روح القدس ان پر آیا تو یہ اطمینان ان سے دوبارہ کوئی چھین نہ سکا۔ وہ بار بار انہیں مارتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرو، لیکن وہ بار بار اسی نام کو پکارتے ہیں کیونکہ ان کے اندر پیس تھا، ڈر نہیں تھا۔ شمعون ایک جادوگر جو مشہور ہو گیا، جب اسے پتا لگا کہ یہ لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھنے سے ایک قدرت ظاہر ہوتی ہے اور لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں، ان کے اندر مسا آتا ہے، طاقت آتی ہے، زور آتا ہے، لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور وہ مسیح کو قبول کرتے ہیں، تو وہ اپنے پیسے لے کر آیا۔ اعمال کی کتاب 8ویں باب میں اس کو پڑھیے گا، وہاں پر لکھا ہے کہ وہ پیسے لے کر آیا، یار میرے اوپر بھی ہاتھ رکھو، میں تمہیں زیادہ ٹائتھ دیتا ہوں، میں ذرا زیادہ ڈونیشن دے رہا ہوں تمہارے چرچ کے لیے، تو یہ برکت مجھے بھی دے دو۔ اور شاگردوں نے اسے چھڑکا کیونکہ وہ روح سے معمور تھے۔ روح سے معمور لوگ دولت کے لالچی نہیں ہیں، وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ یہ روح القدس کی برکت ہے کہ وہ انہیں سیٹسفائی کر دیتی ہے، اطمینان دے دیتی ہے، پیس آ جاتا ہے، خوشی آ جاتی ہے۔ جیلوں میں بھی وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں، اپنے سامنے تلوار کو دیکھ کر پھر بھی یسوع کا انکار نہیں کرتے۔ یہ روح القدس کی برکت ہے کہ وہ پیس جب ان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی فکر نہیں کرتے۔ پیس
میں جب اس کو دیکھ رہا تھا، دنیا پیس کو حاصل کرتی ہے، پیسہ، ایجوکیشن ایکول پیس، پیسہ، سٹینڈرڈ، اچھی گاڑی، گھر ایکول پیس۔ لیکن خدا کہتا ہے ہولی اسپرٹ ایکول پیس۔ اگر پاک روح ہے تو اطمینان ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ بھی ابتری ہے۔ آج بہت سارے لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ بلینز آف ڈالرز ہونے کے ساتھ ساتھ بھی۔ وائی؟ بیکاز دیر از نو پیس۔ لیکن روح القدس کی قدرت سے جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو پیس آ جاتا ہے، اطمینان۔ دنیا یہ سوچتی ہے کہ ایبسنس آف ٹربل، جب جنگیں بند ہو جائیں گی، کووڈ چلا جائے گا تو دنیا میں اطمینان آئے گا۔ غلط۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی لوگ کووڈ کے دوران، جنگوں کے دوران، مشکلات میں، شیروں کے آگے پیسفلی رہے ہیں۔ وہ حالات کے آگے گھبرائے نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارے پاس ایک مددگار ہے جو ہماری مدد کرے گا، جو ہمارے اندر رہتا ہے۔ وہ نہیں گھبرائے کیا ہوگا، کیونکہ ان کو پتا ہے روح القدس کی یہ برکت ہے، یہ قدرت ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ اسی لیے مسیح نے اسے بھیجا تھا، اسی لیے وہ اس دنیا میں آیا۔ بائبل مقدس فلپینس چیپٹر 4 ورس 7 میں لکھا ہے، جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح میں محفوظ رکھے گا۔ روح القدس پیس دے دیتا ہے، روح القدس گائیڈ کرتا ہے، روح القدس پاور دیتا ہے، روح القدس گہری باتیں سکھاتا ہے۔ یہ ساری برکات ہیں، یہ ساری برکتیں ہیں جو خداوند ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے۔ روح القدس ہمارے میسج کو سیدھا کر دیتا ہے۔ ہم وہی بات کرتے ہیں جو ضروری ہے، کہانیاں نہیں سناتے، اور پھر اس میسج کو سن کر بہت سارے لوگ خداوند کی سامنے آ جاتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ آخری بات کروں گا اور پھر خداوند نے موقع دیا، we will continue۔ جب میں میتھیو چیپٹر 25 چیپٹر کو پڑھتا ہوں تو اس میں 10 کمواریوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور لکھا ہے یہ 10 کی 10 تیار تھیں، لباس میں تھیں، ان کے پاس لباس تھا، ان کے پاس لائٹ بھی تھی، لیکن 5 ایسی تھیں جن کے پاس تیل نہیں تھا۔ اور روح القدس اور ایمان اس تیل کو ظاہر کرتا ہے۔ جب یسوع آیا، لکھا ہے دلہے نے دیر لگائی، اور جب وہ آیا تو رات، آدھی رات کے وقت دھوم مچی، دلہا آیا، اور جو 5 تھیں وہ سست، جن کے پاس تیل نہیں تھا، وہ ان سے کہتی ہیں ہمیں بھی دے دو اپنے پاس سے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ بازار وہ جا سکتی تھی۔ آج وقت ہے کہ ہم اس انوائنٹنگ کو حاصل کریں، آج وقت ہے کہ ہم اس کے مسا میں رہیں، آج وقت ہے کہ ہم اپنی مشلوں کے اندر تیل رکھیں، آج وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور اس کو بڑھاتے جائیں۔ لیکن جب یسوع آئے گا اس وقت نہیں ہوگا۔ آج آپ کے اندر کتنی لائٹ ہے روح القدس کی؟ کیا یہ برکت آپ کے پاس ہے جتنی برکات کا میں نے ذکر کیا؟ کیا روح القدس آپ سے بات کرتا ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ آپ کے اندر خدا کی گہری باتیں ریویل کرتا ہے؟ یہ برکتیں ہیں جو خداوند ہر ایک شخص کے لیے اس نے رکھی ہیں، ہر ایک کو بتاتا ہے۔ پہلے نبیوں کو بتاتا تھا، آج سب کو بتاتا ہے، آج سب سے بات کرتا ہے۔
पहले दौर में उसने नबियों से, आज हर एक बच्चे से कलाम करता है, बयां करता है। क्या आपके पास ये बरकत है? अगर ये बरकत नहीं है तो ठहर जाइए, इस बरकत को लीजिए और खुदावंद के आगे झुक जाइए, क्योंकि रूहुल कुदस बोझ देता है। वो आपको बोझ देगा अपने घराने के लिए, दुआ करने का बोझ। रूहुल कुदस से मामूर लोग जो बरकतों से लदे होते हैं, उनकी जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो हर बात करने से पहले खुदा से पूछते हैं। दाऊद जंग पर जाने से पहले खुदा से पूछता है, और जहां पर उसने नहीं पूछा उसने शिकस्त खाई। वो खुदा से, मददगार से पूछते हैं। रूहुल कुदस ने हमें गुलामी की रूह नहीं दी, रूहुल कुदस ने हमें आज़ादी की रूह दी है। ये भी एक बरकत है, हम गुलाम नहीं रहे, आज़ाद हो गए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और शुक्रिया अदा करें इन बरकत के लिए जो दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इंकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।